بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ تمام ہی قرآنی وظائف ایڈوائزر چینل کے قابل عزت قابل احترام پیارے دوستو، میں ہوں آپ کا خادم محمد مظہر صدیق چشتی، جو کہ آج پھر آپ کے لیے ایک بہت ہی خاص موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں، اور اللہ کریم کی پاک ذات سے امید کرتا ہوں کہ آپ سب بھی خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، اور آپ سب سے یہ بھی امید کرتا ہوں کہ جو آج میں آپ کو موضوع جمادی الاول کیسے گزاریں اس ماہ کی فضیلت و اہمیت کے حوالے سے بات کرنے جا رہا ہوں، پورے یقین کے ساتھ آپ سنیں گے بھی صحیح اور عمل کرنے کی کوشش بھی کریں گے۔ تو دوستو، بلا تاخیر بڑھتے ہیں آج کے اپنے موضوع کی جانب۔ نہایت ہی غور اور توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ اللہ کریم مجھے حق کہنے کی، آپ کو حق سننے کی اور ہم سب کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوستو، کوئی بھی ورد ہو، وظیفہ ہو، نیک کام ہو، واعظ و نصیحت کی بات ہو، یا قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت ہو یا بیان ہو، ان سب چیزوں کو سننے سے پہلے اگر ہم نیت کر لیں تو یہ بہت ہی زیادہ اچھی اعلیٰ اور عمدہ بات ہے۔ ہمیں نیت کا بھی ثواب ملے گا اور سننے کا بھی ثواب حاصل ہوگا۔ تو نیت فرما لیجئے کہ اللہ کریم ہم سب سے راضی ہو جائے اور ان کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم سے راضی ہو جائیں۔ جہاں پر وہ ہم سے راضی ہو جائیں گے، ہماری دین، دنیا و آخرت بہتر ہو جائے گی اور ہمارے لیے آسانیوں والے راستے ہموار ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو دوستو، چلتے ہیں بلکہ بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی جانب، جو کہ میں آپ کو بتا رہا تھا ماہ جمادی الاول کیسے گزاریں، اس ماہ کی فضیلت و اہمیت۔ دوستو، اسلامی مہینوں میں 5ویں نمبر پر آنے والا مہینہ جمادی الاول ہے۔ تمام مہینوں کے فضائل اور ان میں کی جانے والی عبادات کو ہر مہینے کے عنوان کے تحت بیان کیا گیا ہے، مگر جمادی الاول اور جمادی الاخر یعنی کہ اس کے اگلے آنے والا مہینہ جمادی الاخر ہے کی تسمیہ چونکہ ایک ہی ہے، اسی لیے ان دونوں مہینوں کا ذکر بھی ایک ہی عنوان کے تحت کیا گیا۔ اسلامی سال کا 5واں مہینہ جمادی الاول اور 6واں مہینہ جمادی الاخر ہے، یعنی کہ اس سے اگلے والا مہینہ۔ اسلامی مہینوں کا تعلق چونکہ چاند سے ہے اور گردش چاند کے سبب ان مہینوں میں موسم بدلتے رہتے ہیں، یعنی کہ حالات موسمی تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ ایک موسم کسی مہینے میں آتا تو اگلے چند سالوں میں وہ موسم کسی اور مہینے میں آ جاتا، اسی لیے موسم کو اسلامی مہینوں کے ساتھ خاص نہیں کر سکتے۔ لیکن جب ان مہینوں کے نام رکھے گئے تو اس وقت اس مہینے یعنی 5ویں مہینے جمادی الاول اور 6واں مہینہ جمادی الاخر میں اتنی سردی پڑا کرتی تھی کہ پانی جم جایا کرتا تھا، اور اسی وجہ سے اس مہینے کا نام جمادی الاول رکھا گیا۔ جمادی کا معنی جمع کرنا، یعنی کہ برف کی طرح جمع ہو جانا۔ اسی مناسبت سے 5ویں مہینے کو جمادی الاول اور 6 مہینے کو جمادی الاخر کہا جانے لگا۔ تو دوستو، یہ آپ نے سماعت فرمایا کہ اس مہینے کی کیا وجہ ہے اس نام رکھنے کی۔ تو ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کے لیے پورا سال ہی فرائض واجبات کی پابندی کے ساتھ ساتھ نفلی عبادات کا بھی اہتمام کر لینا چاہیے، کیونکہ اللہ پاک اپنے بندوں کے ہر نیک عمل پر فضل و کرم و عنایت کی چھما چھم بارش فرماتا ہے۔ بالخصوص کچھ مہینوں کے مخلص ایام اور ان کی راتوں میں اس کے دریائے رحمت کی روانی مزید بڑھ جاتی ہے۔ اس کی رحمت کو پانے اور شوق عبادت بڑھانے کے لیے ان میں مخلص عبادات اور اوراد و وظائف پر اجر و ثواب کی بشارتیں دی گئی۔ جمادی الاول کے مہینے میں بھی شوق عبادت بڑھانے کے لیے اور خوب اجر و ثواب کمانے کے لیے بزرگان دین کے معمولات اور ان سے منقول عبادات
اور کچھ اور اہم اوراد و وظائف ہمیں پڑھنے چاہیے، اور ہمیں خوب خوب نیکیاں کمانے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کریم ہم سب کو بالکل بھرپور انداز میں دین متین پہ صحیح سیدھے راستے پہ چلنے کی، سنتوں پہ عمل کرنے کی، احکام الہی ماننے کی اور ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوستو، آپ نے سماعت فرمایا کہ ہمیں جمادی الاول کیسے گزارنا چاہیے، کہ عبادات، نفلی عبادات، فرض عبادات، واجبات، ان سب کو ہمیں عملی جامہ پہنانا چاہیے اور خوب اچھی طرح عبادت کرنی چاہیے تاکہ اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہو جائیں۔ تو دوستو، جو جوہر خمس میں ہے کہ جمادی الاول کی پہلی تاریخ کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین 20 رکعت نماز نفل پڑھا کرتے تھے، اور ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص یعنی قل ھو اللہ احد پڑھتے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد 100 مرتبہ آپ کے، میرے اور ہم سب کے آقا جناب پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود شریف پڑھتے۔ ہمارے ایک بہت ہی پیارے اور خوبصورت بزرگ خلیفہ مفتی اعظم ہند مفتی محمد فیاض احمد اویسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل اس نماز کی برکت سے اللہ پاک بے شمار نمازوں کا ثواب عطا کرے گا۔ جو جوہر خمس میں ہے، پہلی رات 2 رکعت نماز اس طرح ادا کریں کہ پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین کے بعد سورۃ الجمعہ اور دوسری رکعت میں سورۃ مزمل پڑھیں۔ جو اس ماہ کی پہلی رات اور پہلے دن 4 رکعت نماز پڑھے اور ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد یعنی الحمدللہ رب العالمین کے بعد 11 مرتبہ سورۃ اخلاص یعنی قل ھو اللہ احد پڑھے تو اللہ پاک 90 سال کی عبادت اس کے نامہ اعمال میں لکھنے کا حکم دیتے ہیں، اور 90,000 سال کی برائیوں کے نامہ اعمال اس کے مٹا دیے جاتے ہیں۔ جو اس کو پڑھے گا اس کے نامہ اعمال برائیوں والے 90,000 سال کے مٹا دیے جاتے ہیں، اور 90 سال کی عبادات اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہے۔ مفتی محمد فیاض احمد اویسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلی تاریخ کو بعد نماز مغرب 8 رکعت نماز 4 سلام سے پڑھنی ہے۔ پہلی رکعت اور دوسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص 11 مرتبہ پڑھیں۔ یہ نماز بہت افضل، اور اس کے پڑھنے سے انشاءاللہ تعالی بے شمار عبادات کا ثواب اللہ پاک اپنی بارگاہ سے اس پڑھنے والے کو عنایت فرمائیں گے جو یہ عمل کرے گا۔ جوہر خمس میں ہے کہ تیسری رات کو 20 رکعت 10 سلام سے پڑھیں، اور ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورۃ القدر پڑھیں، اور اس کے بعد تسبیح کریں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ کثرت کے ساتھ یہ تسبیح کریں تو اس کے لیے اللہ کریم بے شمار فضائل و برکات اس پہ نازل ہوں گے، اور اس کی تمام تر مشکلات حاجات پوری ہو جائیں گی، اور اس کے لیے آسانیوں والے راستے ہموار ہوں گے۔ تو دوستو، آج آپ نے سماعت فرمایا ماہ جمادی الاول کیسے گزاریں، اس مہینے کی فضیلت و اہمیت۔ میں دوستو امید کروں گا کہ آپ سب بھی اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے، بلکہ عمل سے ہی ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ دوستو، ہمیں سن کے رکھ نہیں دینا چاہیے، اور سن کے اس کان سے سن کے اس کان سے نکال بھی دینا نہیں چاہیے۔ غور اور توجہ کے ساتھ سننے کے عمل بھی کیجیے، اور پھر اپنی زندگی میں آپ تبدیلی دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو بے شمار فوائد حاصل ہوں گے۔ دوستو، اگر آپ ہمارا چینل قرآنی وظائف ایڈوائزر کی ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں، یہ سن رہے ہیں، تو میری آپ سے
نہایتی مودبانہ اور التجانہ گزارش ہے کہ آپ ہمارا چینل قرآنی وظائف ایڈوائزر کو سبسکرائب بھی کر لیں، لائک اور شیئر بھی ضرور کریں، اور ساتھ ہی بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہمارے چینل کی ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو حاصل ہوتا رہے اور آپ اسی طرح مستفیض ہوتے رہیں، فائدے اٹھاتے رہیں، ساتھ ساتھ دوستو عمل بھی کرتے رہیں۔ دوستو عمل سے ہی بنتی ہے زندگی، جنت بھی اور جہنم بھی۔ اب یہ ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم نے کتنا عمل کرنا ہے۔ دوستو نماز 5 وقت باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھیں، توبہ اور استغفار بھی خوب کریں، اور سرکار کائنات جناب پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، ذات ببرکت پر کبھی بھی درود شریف پڑھنا مت بھولیے، کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتے رہیے۔ ہمارا آج کا موضوع، آج کا عنوان یہیں پہ اختتام پذیر ہوا۔ انشاءاللہ پھر دوبارہ کسی اور موضوع کے ساتھ، کسی اور عنوان کے ساتھ آپ کا یہ بندہ ناچیز حاضر ہوگا۔ اس وقت تک کے لیے اللہ آپ کا، میرا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیر۔